آئیے آخری بات سناتا جاؤں، بس ختم۔ حضور نے کتنے حج کیے؟ ایک حج، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آپ نے پہلا خطاب کیا مینا میں، وہاں دین کی بات، شریعت کی بات، طریقت کی بات، حقیقت کی بات، سیاست کی بات، معیشت کی بات، آزادی کی بات، غلاموں کی بات، بیویوں کی بات، اولاد کی بات، داخلہ خارجہ پالیسی پر بات کی۔ اور چلتے 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 ایک میدان آیا، حضور نے فرمایا ذرا رک جاؤ، وہاں تم رکے تھے اللہ کے حکم سے، اس میدان میں رکو رسول اللہ کے حکم سے، رک جاؤ۔ حضور رک گئے، سارے صحابہ رک گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ ہے تمہیں کہ میں نے آج تمہیں کس لیے روکا ہے؟ کس لیے روکا ہے تمہیں؟ اللہ اکبر، کس لیے روکا ہے میں نے تمہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا کہ آپ نے ہمیں کیوں روکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں ایک منبر بناؤ۔ تو صحابہ کہنے کہ حضور منبر کہاں، اس میدان میں، جنگل میں کہاں سے آئے؟ مدینہ بھی دور ہے، مکہ بھی دور ہے، کہاں سے آئے منبر؟ فرمایا کہ یہ جو میری اونٹ کا اوپر جو اس کو کیا کہتے ہیں، پلان ہے، کچاوا ہے، یہ 2-3 اونٹوں کے کچاوے اور پلان کٹھے کر کے منبر بنا دو، منبر بنا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر بنا دیا گیا تو عرض کی حضور منبر بن گیا۔ میرے آقا آئے اور ایک شخص کے ہاتھوں کو تھاما ہوا ہے اور تھام کے لا رہے ہیں، خود منبر پر چڑھے، ساتھ دوسری شخصیت کو چڑھایا۔ صحابہ حیران تھے، جب منبر پر دونوں شخص چڑھ گئے تو میرے آقا نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ایسے بلند کیا اور بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جو علی کو مولا نہیں مانتا آج میری مولائیت کا انکار کرتے۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جو مجھے اپنا آقا کہتا ہے وہ پہلے علی کو اپنا آقا بنائے، جو مجھے اپنا مولا کہتا ہے وہ پہلے علی کو مولا بنائے، جو میری غلامی کا دعویٰ کرتا ہے پہلے اپنے گلے میں علی کی غلامی کا توپ پھینکے، جو علی کا نہیں وہ مصطفیٰ کا نہیں، مصطفیٰ کا وہی ہے جو علی کا ہو۔ اللہ اکبر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعلان ہی کرنا تھا نا، تو منبر کیوں بنوایا؟ منبر کیوں بنوایا؟ منبر اس لیے بنوایا قیامت تک سمجھا دیا کہ غیرت مند خطیبوں، منبر پر بعد میں چڑھنا، پہلے علی کو مولا ماننا۔ اس لیے کہ اسی منبر پر حضور نے اعلان کیا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ من کنت مولا ہوں، نعرہ ایک ہی لگاتے ہیں تاکہ میں ایک گھونٹ بھی چائے گا نہ پڑ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میں نے تجربہ کیا کہ جب میں چائے کا گھونٹ نہیں بھرتا تو 4 نعرے لگتے ہیں، وہ ادھر کپ میرے ہاتھ میں آتا ادھر ایک نعرے پر چپ ہو جاتا۔ حضور نے 2 خطبے دیے، 2 خطبے، کتنے خطبے؟ ایک خطبہ مینا میں اور ایک خطبہ، میرے خیال میں اس لیے لفظ نہیں بول رہا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کس کس کو پتا ہے۔ غدیر خم میں، غدیر خم میں حضور نے روک کے سب کو بٹھا کے اعلان کرایا۔